السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار ہی رہیں گی، کیونکہ جو اپوزیشن مطالبات کر رہی ہے کہ ایک ایسا کمیشن تشکیل دیا جائے جس کے نتیجے میں ذمہ داروں کا تعین بھی ہو اور اس کو سزا بھی ہو جائے، حکومت لگتا ہے کہ اس چیز سے بچنا چاہتی ہے، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا مینڈیٹ جو ہے اتنا وسیع کر دیا جائے کہ کوئی نتیجہ خیز چیز ہو ہی نہ سکے۔ سپریم کورٹ بنیادی طور پر اس چیز کو ریجیکٹ کر چکی ہے کہ کوئی ایسی چیز بنے جس کے اوپر سپریم کورٹ کنکلوسیو نہ کر سکے اور اس کا نام بدنام ہو۔ انہوں نے وہ لیٹر ہی ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ بظاہر تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر تحریک انصاف والے پر تول رہے ہیں کہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں، پروٹیسٹ ریلیز کریں، دھرنے سجائیں اور وہ دوبارہ اگست والا سین جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے تازہ ہو جائے۔ تو کیا بنے گا پاکستانی سیاست میں عید کے بعد؟ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس رہے گا۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ابھی تک جو پارلیمنٹری کمیٹی نے میٹنگز جتنی بھی کیں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے، زیرو رزلٹ۔ دیکھیں ندیم، مجھے یہ وہی سچویشن یاد آ گیا کہ ہم نے دھرنا کیا کیوں۔ دھرنے کے پیچھے یہ تھا کہ 2013 کے الیکشن میں 22 جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، 22 جماعتوں نے، اکیلے ہم نے نہیں کہا۔ تو ہم نے کہا کہ 413 پٹیشنز تھیں، اس میں سے 4 کھول دیں، سیمپل 4 کھول دیں، اگر 4 ٹھیک ہیں تو ہم قبول کر لیتے ہیں الیکشن، لیکن اگر 4 ٹھیک نہیں ہیں، اگر 4 میں نکل آتی ہے دھاندلی، تو پھر تفتیش کی جائے، لوگوں کو، جن لوگوں نے اس دھاندلی میں شرکت کیا ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو۔ یہ تھا بیسکلی دھرنے کی کدھر سے شروع ہوا، یعنی میں آپ کو اوریجن بتا رہا ہوں کہ کیوں اینڈ میں ہمیں دھرنا کرنا پڑا۔ اب وہ 4 کھولے نا، 1 سال ہو گیا سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، پارلیمنٹ میں گئے، ٹرائیبیونلز کے پاس گئے جنہوں نے 4 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ کرنا تھا، کہیں سے جب ریلیف نہ ملا، میں کہتا گیا کہ اگر آپ مجھے یہ نہیں دیں گے، اگر انصاف نہیں دیں گے تو میں ایک جمہوری حق ہے میرا سڑکوں پہ نکلنا، تو میں کہتا گیا، آخر میں سڑکوں پہ نکلے۔ انہوں نے نہیں کھولے 4 حلقے، جب 4 حلقے کھولے 4 میں دھاندلی نکلی۔ اب یہ خواجہ آصف کا 30,000 ووٹ غائب ہے، 30,000 ووٹ کا نام و نشان نہیں۔ آپ کا خیال ہے چوتھی وکٹ بھی اٹھ سکتی ہے؟ نہیں، وکٹ تو اڑ گئی ہے، 1.5 لاکھ ووٹ، 1.5 لاکھ ووٹ میں سے 1 لاکھ ووٹ کی شناخت ہی نہیں کی نادرا نے۔ یعنی آپ سوچیں کہ انگوٹھے کی شناخت نہ کرنا، اس میں بھی تفتیش کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ 100 سال پرانا ایفیڈیوٹ کے اوپر آپ انگوٹھا پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ان کے پاس 1 لاکھ انگوٹھا نہیں پڑھ سکے، تو ایک علیحدہ یہ چیز ہے۔ لیکن 30,000 ووٹ ہی غائب ہے، 20,000 سے جیتا ہے خواجہ آصف، تو 30,000 ووٹ کدھر گئی ہے؟ تو یہ چوتھا حلقہ تھا، تو 4 حلقوں میں دھاندلی نکلی، اسی لیے وہ کھول نہیں رہے تھے، اس لیے وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو دھرنے کی لاجک بنی کہ 4 حلقے تو انہوں نے کھولے نہیں، مجبوراً آپ کو دھرنا کرنا پڑا، تو ابھی پاناما کی تفتیش نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کو دوبارہ مجبوراً دھرنا کرنا پڑے گا؟ اب دیکھ لینا اس میں کیوں نہیں انہوں نے 4 حلقے کھولے، کیونکہ ان کو پتا تھا دھاندلی کیا انہوں نے، اس لیے نہیں کھول رہے تھے۔ اب کیوں نواز شریف کا یہ نام باہر نکالنا چاہتے ہیں، کیوں ٹی او آرز نہیں ماننا چاہتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ٹی او آرز پہ چلیں گے، نواز شریف منی لانڈرنگ میں، ٹیکس ایویژن میں، کرپشن میں پکڑے جائیں گے۔ دیکھیں نا، میرا انہوں نے کہا جی عمران خان کا بھی لنڈن میں فلیٹ تھا، آپ میرا بھی آف شور کمپنی تھی، تو میں کہہ رہا ہوں میرا نام بھی ڈال دو ٹی او آرز میں۔ اگر مجھے فکر نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، منی لانڈرنگ نہیں کی، ٹیکس ایویژن نہیں کی، میں نے کرپشن نہیں کی، تو مجھے کیا ڈر ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرا نام ڈال دو ٹی او آر۔ کیا آپ کو ایک ایسا ضابطۂ کار قبول ہے جس میں پرائم منسٹر نواز شریف اور عمران خان ترجیحاً سب سے پہلے ان دونوں کا ٹرائل کیا جائے؟ بالکل، ہو ہی میرا اور نواز شریف کا شروع میں، اور کسی کا نہ ہو، کیونکہ وہ تو لمبا چلا جائے گا نا۔ میرا اور نواز شریف کا، ہم دونوں کا انہی ٹی او آرز کے مطابق ہمارا کر دیں۔ جو اصول ضابطہ نواز شریف پہ لاگو ہو وہی اصول ضابطہ عمران خان پہ بھی لاگو ہو، یہ آپ کو قبول ہے؟ بالکل قبول ہے، جبکہ عمران خان کا نام پیناما میں نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں پھر بھی میرا نام ڈالو، کیونکہ چلے میرا آف شور کمپنی تھی، میرا ایک لنڈن میں فلیٹ تھا، تو میرا بھی نام ڈالو بیچ میں۔ اور اگر مجھے خوف نہیں ہے ان ٹی او آر سے، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میاں صاحب کیوں ڈر رہے ہیں؟ اصل میں ان کی پارٹی سے یا ہمیں جو چیزیں سمیل ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی سیاسی وراثت خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کی صاحبزادی اور 2 بچوں کے نام ہیں،
اور اگر وہاں ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے، ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیریشن نہیں ہے، ٹیکس ایویژن کا، کنسیلمنٹ کا کیس آئے گا، پیسہ کیسے آیا کیسے گیا، تو سیاسی وراثت خطرے میں اب نظر آتی ہے، اس لیے خوف زیادہ ہے۔ اصل میں سیاسی وراثت بھی خطرے میں نہیں ہے، میاں صاحب کا خود پرائم منسٹرشپ خطرے میں ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ انہوں نے غلط بیانی کر بیٹھے ہیں، بچے بھی آپس میں دیکھیں نا، پہلے سب سے پہلے ان کا انٹرویو آتا ہے مریم نواز کا، مریم شریف کا، کہ میرا کوئی اثاثہ باہر نہیں ہے، میرا فیملی کا کوئی اثاثہ باہر نہیں ہے۔ اب یہ ریکارڈڈ ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ پیناما لیک سے پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے حسین شریف کو کہ آپ کے نام آنے لگے ہیں، تو وہ پہلے سے ایک پری پلان انٹرویو کرتے ہیں جس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مریم شریف کی وہ کمپنیز ہیں نیسکول اور نیلسن، اس کے اونر ہیں یہ۔ مریم کہتی ہے ہمارا کوئی اثاثہ نہیں ہے، وہ کہتی ہیں آف شور کمپنی میں یہ دو ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیناما کے اندر لیکس میں مریم شریف کا نام آنے لگا ہے، نیلسن اور نیسکون دو کمپنیاں آف شور تھیں، وہ دو کمپنی اون کرتی ہیں یہ ان کے مے فیئر کے فلیٹس، جو بڑے 4 بڑی اپارٹمنٹس ہیں۔ اب اس کے بعد حسن شریف کا ایک انٹرویو ہے، اب یہ ساری چیزیں تو اب میڈیا پہ ہیں نا، تو حسن شریف کہتے ہیں کہ ہم رینٹ کرتے تھے، 99 میں کہتے ہیں ہم رینٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد کلثوم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے 2000 میں کہ ہم نے بچوں کے لیے خریدی تھی اپارٹمنٹس۔ پھر میاں نواز شریف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم نے 2005 میں خریدی ہیں، وہ کوئی سعودی میں سٹیل مل بیچ کے۔ ایویڈنس یہ ہے، رجسٹریاں یہ ہیں کہ وہ فلیٹس ان کے نام پہ 92، 93، 94 اور 95 4 انہوں نے اپارٹمنٹس لی 4 سالوں میں۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر کیس ہے التوفیق بینک کا، جو لنڈن ہائی کورٹ میں سیٹل ہوا، جس میں فیصلہ ہے کہ 4 اپارٹمنٹس اٹیچ کر دی گئیں کیونکہ انہوں نے لون ڈیفالٹ کیا تھا الہدیبہ پیپر مل میں۔ اب 4 اپارٹمنٹس اگر 99 میں اٹیچ کرتا ہے لنڈن کا عدالت، یہی مے فیئر کی اپارٹمنٹس، تو رینٹ کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ان کی اپارٹمنٹس تھی۔ میاں نواز شریف ہاؤس آف دا فلور آف دا اسمبلی کہتے ہیں کہ ہم نے 2005 میں لی۔ میاں صاحب نے تو ابھی ایک اور بات کہی نا، میاں صاحب نے تو جو فائنل سپیچ تھی جس میں انہوں نے جواب دیا، اس میں انہوں نے کہا ہماری تو گلف سٹیل کے نام سے ہمارے والد نے ایک فیکٹری سیٹ اپ کی تھی، جب سارا کچھ یہاں نیشنلائز ہو گیا اس کو بیچ کے ہم نے سعودی عرب میں مل بنائی اور اس سے یہ پراپرٹی لی۔ پہلے اسی سپیچ میں میاں صاحب نے کہا کہ ہم ایک پیسہ بھی باہر نہیں لے کے گیا ہم پاکستان سے، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ گلف سٹیل کا پیسہ باہر لے کے گئے 1970s میں، جو کہ ڈاکٹر مبشر حسن جب فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی اجازت ہی نہیں دی، اس کا مطلب منی لانڈرنگ کر کے لے کے گئے، کیونکہ ان وقت تو بڑے اسٹرکٹ کنٹرولز تھے، اسٹیٹ بینک کے پوچھے بغیر آپ پیسہ باہر ہی لے جا سکتے تھے۔ تو وہ مبشر حسن کہتے ہیں انہوں نے ہمارے سے پرمیشن نہیں لی، نواز شریف کہتے ہیں ہم پیسہ باہر لے کے گئے۔ پھر وہ جو گلف سٹیل تھی وہ بی سی سی آئی سے انہوں نے قرضہ لیا، وہ ڈیفالٹ کر گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے وہ اس سے اتنا پیسہ بنا دیا جو بی سی سی آئی سے ڈیفالٹ کیا تھا، اس پیسے سے ہم نے سعودی عربیہ میں مل خریدی۔ یہاں بھی غلط بیانی ہے۔ اور پھر اصل غلط بیانی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 2005 میں ہم نے اپارٹمنٹس لی، جو کہ رجسٹریاں کہتی ہیں کہ انہوں نے 10 سال پہلے لی۔ آپ نے کہا ان کی وزارت عظمیٰ خطرے میں ہے، ساتھ آپ نے ان کی صاحبزادی کے حوالے سے اپارٹمنٹس کی بھی تفصیل بتا دی، تو پھر کیا میاں صاحب کی اپنی کرسی بھی خطرے میں ہے اور صاحبزادی کے حوالے سے بھی کیس بنتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کون کون سے قانون ٹوٹتے ہیں پاکستان کے؟ ایک ہے ٹیکس ایویژن، ایک ہے کنسیلمنٹ آف ایسٹس۔ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ اپنے ایسٹس کنسیل کر رہے ہیں، یہ صرف 2 وجہ سے آپ کنسیل کر رہے ہیں، اور یہ آپ ایک آف شور کمپنی کے اندر چھپا رہے ہیں، 2 وجہ سے کر رہے ہیں نا، یا ٹیکس ایویژن ہے اور یا ہے کرپشن کا پیسہ۔ اچھا، نہ انہوں نے پھر انکم دکھاتے ہیں، جس انکم سے یہ فلیٹس خرید سکتے ہیں وہ انکم بھی نہیں ہے، تو یا اس کا مطلب کرپشن کا پیسہ ہے۔ اور جو چوتھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے، کیونکہ ان کی باہر انکم ہی کوئی نہیں تھی، اور ان کے پاس 92 93 میں تو کوئی باہر انکم نہیں تھی۔ وہ جو گلف سٹیل بھی وہ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں بیچ کے ہم نے سعودی عربیہ میں لی، تو انگلینڈ میں تو کوئی انکم نہیں تھی، پیسہ باہر کیسے گیا؟ بینکنگ چیلنج سے نہیں گیا، اس کا مطلب منی لانڈرنگ ہے۔ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو غلط بیانی کی۔ تو یہ ایک پرائم منسٹر جب اتنے قانون توڑتا ہے ملک کے،
وہ پرائم منسٹر کیسے رہ سکتا؟ ضابطہ کار کے اوپر تو اتفاق رائے ہونے کا بظاہر ابھی تک کوئی امکان نہیں، ابھی تک کی پیش رفت صفر ہے. تو عمران خان کے پاس اب لاہے عمل کیا ہے؟ عید کے بعد ہم سنتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہی سٹیج آ گئی ہے جس پہ آپ حکومت کو کہیں گے کہ میں جلسے کرنے لگا ہوں، اتنے دن ہیں، وہی سیم سین ہے کہ نہیں تو 14 اگست کو میں آ رہا ہوں دھرنا دینے کے لیے، وہی کرنے جا رہے ہیں آپ. دیکھیے جی، وہ اس کے علاوہ مجھے بتائیں، اگر یہ نہیں مانتے اور اس بار فرق کیا تھا، تب تحریک انصاف اکیلی تھی، اکیلی پارٹی کہہ رہی، حالانکہ 22 پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی، اکیلی پارٹی کہہ رہی تھی کہ تفتیش کرو، سزائیں دو تاکہ اگلی باری نہ ہو. اس باری ساری پارلیمنٹری پارٹیز نے ٹی او آرز پہ سائن کیا ہوا ہے. یہ جو ٹی او آرز سائن کیے گئے ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے، ساری پارلیمنٹ کی اپوزیشن پارٹیز نے کیے ہیں. آپ اور پیپلز پارٹی اکٹھے چل لیں گے؟ میرے خیال میں جی پیپلز پارٹی اب ساتھ چلے گی، اور ساتھ اس لیے چلے گی کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک عام پبلک کے اندر اب یہ تاثر چلا گیا ہے کہ یہ پینما پیپرز میں کرپشن کا پیسہ گیا پاکستان سے، اور کرپشن پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اب پیپلز پارٹی اگر نواز شریف کے ساتھ جائیں گی تو لگے گا اس طرح کہ یہ ان کی کرپشن، یہ بھی ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ نون لیگ کر رہی ہے. اصولاً تو نون لیگ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اگر دیکھیں کمپیریزن ہے نا، باہر کیا ہوا، برطانیہ میں کیا ہوا، ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا، 8 سربراہ کا نام آیا جس میں ایک نواز شریف تھے، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا نام آیا. ایک امیڈیٹ ایکشن دیکھیں کہ نہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی پارٹی کنزرویٹو پارٹی نے ڈیوڈ کیمرون کی مدد میں آئے، نہ آئس لینڈ کی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا آپ خود جواب دیں. دیکھیں انڈیویجول کو اور پارٹی کو علیحدہ کیا انہوں نے، کیونکہ ڈیموکریسی ہے. یہاں ہے بادشاہت، یہاں درباری اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کی احتجاجی ڈیموکریٹس نہیں ہے یہ. اچھا اب یہ ڈیفینڈ کیا کر رہے ہیں؟ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا، جب تک نواز شریف اپنی صفائی پیش نہیں کرتے، اصولاً تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا امیجیٹلی، کیونکہ جب ان کا نام آ گیا اس کا مطلب کہ ان کو اب ثابت کرنا ہے کہ پیسہ حلال کا تھا. کمیشن بھی نہیں بیٹھنے کی ضرورت تھی. لیکن اپوزیشن، آپ سمیت کسی اپوزیشن نے اس کو بنیادی مطالبہ نہیں بنایا. نہیں، ہم نے وزیر اعظم کے استعفے اس لیے نہیں بنایا کہ ہماری اخلاقیات اتنی گری ہوئی ہیں. ان کی اخلاقیات دیکھو مغرب میں وہ کیوں اوپر ہیں، ہماری اخلاقیات دیکھو کہ ہم، حالانکہ یہ جیسے ہی ان کا نام آیا تھا آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو اس لیے ریزائن کرنا پڑا، اس کا وہی پوزیشن تھا نواز شریف کی، اس کی بھی بیوی کے نام پہ تھے، اس کے اپنے نام پہ نہیں. آپ کی احتجاجی سیاست کا آغاز کب ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم اب دیکھیں گے، پہلے تو کوشش کریں گے کہ ٹی او آرز کے اوپر بیٹھے گورنمنٹ، اور یہ نہ ہمارے سے مذاق کرے کہ پرائم منسٹر کا نام نکال دو. پرائم منسٹر کا نام نکال دو تو پھر تفتیش کس کی ہے؟ اور پرائم منسٹر کا نام ان 8 ملک دنیا کے سربراہ کا آیا تھا جن کی لنکس تھی پینما پیپرز کے ساتھ، تو پرائم منسٹر نواز شریف کا بھی تھا، تو ان کا نام کیسے نکال دیں؟ اچھا پھر بچے، اچھا نہیں، اگر ان کی، اور مریم نواز ان کی ڈپینڈنٹ تھی، ان کے نام پہ کمپنیز تھی. ڈپینڈنٹ کا مطلب یہ کہ نواز شریف کا پیسہ تھا جس سے وہ کمپنیز لی گئی. ڈپینڈنٹ کیسے خرید سکتا ہے؟ میں اگر میرے بچے میرے ڈپینڈنٹ ہوں، ان کو میں ہی پیسہ دوں گا نا تو وہ جا کے بڑی بڑی مہنگی اپارٹمنٹس خریدیں گے. اس لیے نواز شریف کا نام نکل نہیں سکتا اس میں سے. ضابطہ کار کمیٹی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ کتنا انتظار کریں گے؟ اچھا نہیں، دوسرا ایک اور بھی وہ کر رہے ہیں کہ سارے ڈیفالٹرز کو بیچ میں ڈال دو. ڈیفالٹرز کو بیچ میں ڈالیں گے وہ تو نان اینڈنگ کیس ہے. پھر ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بالکل ڈالیں، لیکن نواز شریف سے شروع کریں، پہلے یہ کریں پھر باقی. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں، احتساب شروع ہی ہوگا جب نواز شریف سے ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2018 تک کھینچنے کے لیے اتنا وسیع پیمانہ کر دیں، جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریجیکٹ کیے گورنمنٹ کے ٹی او آرز، اس لیے کیے کہ ان کا خیال تھا کہ اتنا وسیع کر دیں گے کہ اس کا احتساب کسی کا بھی نہیں ہوگا. کتنا اور ٹائم دیتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں جی، ابھی ہم میٹنگ کر رہے ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز میٹنگز آپس میں میٹنگ کریں گی، پھر گورنمنٹ کو اپروچ کریں گی، اور میرے خیال میں اگلے 2-3 ہفتے دیں گے ان کو، عید تک. جی عید تک اندازہ ہو جائے گا کہ اب کدھر جاتی ہے تو عید کے بعد پھر احتجاجی سیاست؟ جی پھر کیا ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ پھر آپ آئیں گے جلسوں اور پروٹیسٹ ریلیز سے شروع کریں گے؟ جی شروع کریں گے، اور موقع دیں گے گورنمنٹ کو، کیونکہ دیکھیں. اور پھر کتنی ڈیڈ لائن دیں گے آپ کے دوبارہ دھرنے شروع ہونے تک؟ کیونکہ یہ مومنٹم آپ کا، مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی جو ہے گیئر اپ کر رہی ہے بالکل اسی انداز میں جیسے 4 نشستوں پہ گیئر اپ کیا تھا آپ نے. پروٹیسٹ ریلیز ہوئی تھی،
پھر آپ نے ٹائم دیا کہ میں 14 اگست کو دھرنا کروں گا، تب تک یہ کر دیں، اور پھر آپ نے دھرنا شروع کر دیا. موسم وہی آ رہا ہے. یہ اس سے بھی بڑا ہوگا جی. یہ اس سے بڑا ہوگا. اس سے بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ایک تو اپوزیشن پارٹیز اگر پروٹیسٹ نہ بھی کریں، اصولی طور پہ تو وہ کھڑی ہیں نا، TORs تو سائن کر لیے نا ساری پارلیمنٹ کی اپوزیشن نے. اس کا مطلب کہ ساری پارلیمنٹ کی اپوزیشن سمجھتی ہے نواز شریف جواب دیں. عمران خان پبلک موبلائز کر لیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ پچھلے دھرنے میں 126 دنوں میں اپنی پارٹی کا زور لگوا لیا ہے کہ ہو سکتا ہے اب وہ ہانپ رہی ہو، تھک گئی ہو. ندیم، پارٹی کی جو ٹریننگ ہوگی ہے نا وہ 126 دن میں، یہ اب ایک اور پارٹی بن چکی ہے. ہمارا ورکر ٹرین ہو گیا ہے. ہم خود سمجھ گئے ہیں سائنس احتجاج کی. ہم تو 4-5 دنوں کے لیے دھرنا کرنے گئے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا 126 دن بیٹھیں گے. لیکن اس 126 دن میں پارٹی کے کارکنوں کی، میری ہمارے لیڈرشپ کی، ہم سب کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہے کہ یہ اب اور قسم کی پارٹی بن گئی ہے. اور اب ہم کوئی بھی پاکستان میں پارٹی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس وقت. کیونکہ کچھ تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کی تو پارٹی کی جو بڑی ٹیم ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے آدھے لوگ بات ہی نہیں کرتے. نہیں ایسی نہیں ہے. دیکھیں پارٹی میں لڑائیاں ہوتی ہیں. کون سی پارٹی ہے چلا لیں گے کٹھی پارٹی؟ کون سی پارٹی ہے جس میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ یہ کہنا کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی، دیکھیں فیشسٹ پارٹی ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، کوئی نکلتا نہیں ہے. MQM کا ڈسپلن ایسا تھا، سارے ہمیں کہتے جی MQM کا ڈسپلن ہے. میں نے کہا ہم زیادہ سے زیادہ پارٹی سے نکال دیں گے، وہ دنیا سے فارغ کر دیتے تھے MQM. تو ڈسپلن تو ہونا ہی ہے. جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے نا کہ یہ جب موومنٹ کی طرف جائے گی یہ پارٹی بالکل اکٹھی ہو جائے گی. اگست کے مہینے میں پھر تیاری رکھیں میڈیا اپنے کیمرے ویمرے مشینیں صاف کر لے تیاری کے لیے. ہاں وہی اگست کا مہینہ ہی لگ رہا ہے، وہی مجھے دھرنے کے دن نظر آ رہا ہے. 14 اگست پھر تیاری رکھیں. تیاری ہو جی. دیکھیں وجہ ہے ندیم، پہلے بھی یہ دونوں چیزیں جمہوریت کی بنیاد ہے. صاف اور شفاف الیکشن اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا لیڈرشپ. یعنی ایک لیڈر جمہوریت میں جواب دہ ہوتا ہے عوام کو. آمریت میں نہیں ہوتا. حسنی مبارک نہیں تھا، صدام حسین نہیں تھا، کرنل گدافی نہیں تھا، لیکن جمہوریت میں ڈیوڈ کیمرون تھا، آئس لینڈ کا پرائم منسٹر تھا. جمہوریت ہوتی تب ہے جب عوام اپنے پوچھ سکے کہ جناب آپ بتائیں. جس طرح اسلام کی تاریخ میں شروع ایک عام آدمی کھڑا ہو کے حضرت عمر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کدھر سے کپڑے لیا. یہ یعنی لیڈر ایک ڈیموکریٹک کلچر کے اندر جواب دے. اب اگر لیڈر یہ کہتا ہے میں بادشاہ سلامت ہوں، میں جو مرضی کر لوں، میں جواب دہ نہیں ہوں، تو وہ تو پھر اس کا مطلب کہ ہم ڈیموکریسی میں تو نہیں ہیں. لہٰذا اس ڈیموکریسی اور آزادی کی جنگ کے لیے یہ سب سے اہم اب جنگ آنے والی ہے آگے. خان صاحب ایک بریک ڈیو ہے، ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب آپ کے ساتھی آ گئے ہیں، طاہر القادری صاحب، جنہوں نے وہ ایک بستی سجائی تھی یہاں پر. اس دفعہ آپ گریز کر رہے ہیں. لگتا ہے پچھلی دفعہ آپ کو آدھے راستے میں وہ چھوڑ گئے تھے، اس دفعہ آپ تھوڑے سے کوشیس ہیں. نہیں، طاہر القادری کی جن وجہ سے وہ پہنچے تھے احتجاج کرنے وہ مختلف تھے، ہمارے مختلف تھے. ہم ہو گئے اکٹھے، سرکمسٹانسز نے ہمیں اکٹھا کر دیا. ہمارا شروع سے تھا، ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے اور کہتا گیا میں، میری اتنی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر نہ ہوا تو میں احتجاج کروں گا. طاہر القادری کے تھے، ان سے بڑا ظلم ہوا. ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 100 لوگوں کو گولیاں ماری، 17 یا 14 لوگ شہید ہو گئے. ان کے 2 عورتوں کو کلوز رینج پہ منہ میں گولیاں ماری. ظلم ہوا پاکستانیوں سے. اور ان کی بڑی بالکل ان کی احتجاج کی وجہ ٹھیک تھی. ابھی بھی ان کی وجہ ٹھیک ہے. کہ دیکھیں کہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ نہاتے لوگوں کو پولیس گولی چلا دے اور پھر کچھ ہو بھی نہ، کہ وہ پکڑا بھی نہ جائے. میں ایک بڑا خالص قسم کا مسلم لیگ کا ورکر ہے، اس سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا طاہر القادری کے پہلے 2 دھرنوں کی تاریخ نکال لیں. جب آرمی چیف کی پروموشن کا ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ دھرنا کرنے لگ جاتے. دیکھیں کیا کوئی ریلیشن شپ ہے طاہر القادری اور آرمی چیف؟ میں نون لیگ سے پوچھتا ہوں ہے کوئی ریلیشن؟ مجھے یہ نون لیگ بتائے کہ یہ خود کدھر پیدا ہوئی تھی. یہ جنرل جلانی کی گود میں پیدا ہو کے جنرل ضیاء نے ان کو پورا نرچر کیا. ISI کے پیسے سے الیکشن لڑنے والی پارٹی اب ہمیں لیکچر دے رہی ہے فوج کے اوپر اور مارشل لاء کے اوپر اور ڈیموکریسی کے اوپر. جن کو ڈیموکریسی کے سپیلنگ نہیں آتے ان کو صرف ڈیموکریسی یاد آتی ہے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، اپنا اقتدار. یا پھر ان کو ڈیموکریسی یاد آتی ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں اور ان سے پھر
جب نواز شریف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو کہتے دیکھیں میرا حق ہے یہ، عمران خان جا رہا ہے تو یہ جمہوریت کے خلاف ہے فوج کو بلانے کے لیے. یہ جب لانگ مارچ شروع کی تھی انہوں نے چیف جسٹس موومنٹ میں ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے تو یہ تو بالکل یہ جمہوریت کو بچانے جا رہے تھے. لیکن ان کی جمہوریت بڑی سلیکٹیو ہے، ان کی میموری بڑی سلیکٹیو ہے. ان کو یہ نہیں یاد کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے چیف جسٹس کو بھگایا تھا وہاں سے جب وہ نواز شریف کے اوپر کنٹیمپٹ کیس کرنے لگا تھا. یہ اصل میں فیشسٹ پارٹی ہے. ان کی جو پارٹی کا رویہ ہی ہے، جس طرح کے ان کے لوگ ہیں، جو اسمبلی میں ان کا رویہ ہے، یعنی جس طرح یہ دوسروں کو بجائے یہ پوچھیں کہ میاں صاحب آپ لوگوں کو جواب دیں، آپ کا نام پینما پہ آ گیا ہے، بچہ گوگل کر سکتا ہے اپنے فون کے اوپر تو آپ کا نام آ گیا، وہ بجائے جواب دینے کے وہ باقی بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپٹ ہے. اس طرح کی غلط زبان استعمال کرنی ایک شیرین مزاری کے خلاف. ان کو کوئی ان کے اندر نہ ڈیموکریٹک کلچر ہے، نہ تہذیب ہے، نہ یہ اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکتے ہیں. یہ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں پہنچا سکتے. انہوں نے جتنا ڈیمیج کیا پاکستان کی ڈیموکریسی کو کسی نے نہیں کیا، کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کیا. خان صاحب ایز اے پولیٹیکل لیڈر میرے خیال میں اگر لرن کرنا چھوڑ دے آدمی تو پھر وہ ایز اے پولیٹیشین گرو نہیں کر سکتا. آپ کے دھرنے کے دنوں میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی غلطیاں تھیں. اس میں ایک تو وہ اوے نواز شریف والا سلوگن تھا، جو ہمارا خیال یہ تھا کہ آج اوے نواز شریف ہے تو کل یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی سننا پڑے. دوسرا پارلیمان اور پی ٹی وی اسٹیشن والا واقعہ تھا جس میں پیٹ کے بھی ورکر ہوں تو وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہیے تھا، خود کو آپ نے ڈسٹینس نہیں کیا. آپ نے ابھی سپریم کورٹ پہ حملے کا حوالہ دیا، کیا آپ ان کو غلطیاں مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نمبر 1 یہ جو اوے نواز شریف تھا، اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے. سوائے یہ اوے نواز شریف کے یہ مجھے کوئی بتا دیں کہ میں نے ان کے اوپر کوئی ذاتی اٹیک کی ہوں، کوئی میں نے ان کے اوپر کسی قسم کی غلط زبان استعمال کی ہوں، کوئی بتا دیں. میں کرپٹ کہتا ہوں، میں آج کہتا ہوں نواز شریف کرپٹ ہے. نواز شریف پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی ہیں، میں یہ کہتا ہوں. یہ گالی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے اور یہ ثابت پینما میں ہو گیا ہے. آپ اور اس سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ڈر رہے ہیں ٹی او آر سے. یعنی اگر میں نہیں ڈر رہا، میرا بھی آف شور کمپنی یہ کہتے ہیں نا ہے، میرا فلیٹ تھا لنڈن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ کرپٹ ہیں. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ غلط زبان نہیں ہے. غلط زبان یہ ہے جو انہوں نے شیرین مزاری پہ استعمال کی. اوے نواز شریف میں نے تب کہا جب یہی نواز شریف جب خود لانگ مارچ پہ نکلے تھے، کہتے تھے میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے پرامن احتجاج. ہمارے پرامن احتجاج پہ جب انہوں نے گولیاں چلائیں، 7 لوگ مارے، 400 لوگ ہسپتالوں میں انہوں نے پہنچائے، اس دن اگلے دن میں نے یہ زبان استعمال کی تھی جو انہوں نے ہمارے سے کیا. اس دفعہ آپ لیکن میں نے کبھی گالی نہیں نکالی. مجھے کوئی اس طرح کی زبان جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں ان کے لوگوں نے استعمال کر اسلامی میں کرتے ہیں، مجھے ذاتی اٹیک کرتے ہیں، میں نے کبھی ان کے اوپر ذاتی اٹیک نہیں کیا. آپ طاہر القادری کے دھرنے میں اس دفعہ لو لیول پارٹیسپیشن ہے، آپ کے پنجاب کے کچھ لوگ، ڈیلیگیشن جائے گا بس دیٹس آل. مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ تھوڑا سا پی ٹی وی اسٹیشن والے اور پارلیمان والے واقعے سے کوشش ہیں، اس دفعہ ہاتھ روک کے رکھا. پی ٹی وی کے اوپر تو میں آپ کو کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی؟ ان کے پاس فوٹیج ہونی چاہیے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی تحریک انصاف کا آدمی نہیں تھا. میں انفیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسائڈ جاب تھی. انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، ٹی وی سکرینز ہیں، کلوز سرکٹ کیمراز ہیں، کیوں نہیں دکھاتے؟ سوال دہرا لیتا ہوں، مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ پی ٹی وی پہ کس نے اٹیک کیا. میں سوال دہرا لیتا ہوں، مجھے پتا کہ تحریک انصاف، میں دہرا لیتا ہوں، جنہوں نے پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کیا یا جنہوں نے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، ان کی مذمت کرتے ہیں. 100% مذمت کرتا ہوں. آپ میرے ایک تقریر سنیں، میں نے کہا ہم نے کوئی نقصان، کوئی توڑ پھوڑ، 126 دن تھا، اس کے بعد بھی ہم کتنے دن رہے ہیں. مجھے بتائیں ایک ہم نے کچھ کیا ہے؟ ایک کوئی گملہ توڑا، کوئی وائلنس آپ نے دیکھا؟ ہمارے اتنے زیادہ پبلک آئی ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جلسے میں، کبھی آئی کسی کی جلسے پہ نہیں. کبھی اتنا پرامن آپ نے دیکھا؟ اتنی چارج پبلک تھی، کہیں آپ نے وائلنس دیکھا؟ ہمارے پہ وائلنس ہوا. گجرانوالہ پہ انہوں نے اینٹیں ماری، انہوں نے جیلم کے اندر لوگوں کو گولیاں ماری. ایک ابھی بھی بیچارے کی کمر پہ گولی، ہل نہیں سکتا وہ. 4-5 لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری وہاں. انہوں نے فیصل آباد میں ہمارے ایک آدمی کو شہید کیا. یعنی انہوں نون لیگ کا دیکھ لیں اور تحریک انصاف کا دیکھیں. اس لیے ہم نے کبھی وائلنس کی طرف نہیں گئے. آپ نون لیگ کی ایک ٹیپ دیکھ لیں، جب آصف زرداری صدر تھے، گیٹ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر، تب تو کسی نے ان کے اوپر کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا.
اب فوٹیج ہے ٹی وی کے اوپر خان صاحب کہ نون لیگ کے ایم این ایس جا کے آصف زرداری جب پریزیڈنٹ تھے تو گیٹ کے اوپر چڑھے عید کے بعد ایک نیا منظرنامہ بھی بننے جا رہا ہے. ایک اور بھی چیز بتاؤں, یہ کہتے ہیں سخت زبان, ان کی زبان سنیں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی آصف زرداری کے خلاف, ملک کے پریزیڈنٹ کی, ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے, ہم ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, کھمبے سے لٹکائیں گے. یہ بھول, ایسی زبان میں نے استعمال کیا کبھی اس طرح. عید کے بعد ایک سیاست میں نیا رنگ آنے والا ہے, اور وہ ہماری سیاست میں شاید نیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹینر پہ کھڑے عمران خان تقریر کر رہے ہو تو ساتھ دوسرے کنٹینر پہ کھڑے بلاول بھٹو تقریر کر رہے ہو. دیکھیں آبجیکٹو کیا ہے, اور آبجیکٹو آر یو پریپیئرڈ فار اٹ؟ میں ہو سکتا ہے آبجیکٹو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پرائم منسٹر پکڑے گئے ہیں, کرپشن کے اوپر ان کی آف شور کمپنیز پکڑی گئی, وہ جواب دہ نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو ابو لا سمجھتے ہیں. ہمارا اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ آپ پہلے ذرا اپوزیشن کا کام تو ڈیفائن کر لینا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ڈیموکریسی میں رولز کیا ہیں. ہم نہ قانون بناتے ہیں, نہ ہمارے پاس پاور ہے ایگزیکٹو کی. ہمارا تو صرف کام ہے کہ گورنمنٹ اگر قانون توڑے تو چیک کریں اس کو. گورنمنٹ جب عوام کے ٹیکس کے پیسے کو چوری کرے یا کرپشن کرے, ہم اپنی آواز بلند کریں, ہم پروٹیسٹ کریں. یہ دو چیزیں ہیں, صرف اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے, اور اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہوتا ڈیموکریسی میں. اگر یہ دو رول ہم نہیں پلے کرتے, پارلیمنٹ کو بند کر دیں, گورنمنٹ خود بیٹھ کے سارے قانون بنا لے, فیصلے کر لے. پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ میں صرف یہی کام ہوتا ہے, اپوزیشن گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس رکھتی ہے. اب ہم جب چیک اور بیلنس کرتے ہیں, یہ جو واپس اٹیک کرتے ہیں, میں ندیم ایک سوال ادھورا چھوڑ دیا آپ نے. عمران خان پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہوں گے تو ہمیں ساتھ بلاول بھٹو بھی پروٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے. آپ کو قابل ہمارا قبول ہے. آبجیکٹو ہے اس وقت کرپشن کے اگینسٹ پوری جنگ ہے, جو ہمارے ساتھ شرکت کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بات کی تھی, ہم اس ملک میں ایک اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ایک گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے, میں نے کہا نا کہ جو زبان استعمال کی, انہوں نے جو اٹیک کیا ہے خواجہ آصف نے اور نواز شریف نے شوکت خانم پہ, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ندیم, ایک انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے. وہاں نو ہولڈز بار ہوتی لڑائی. انسانی معاشرے میں ایک کنونشن ہے کہ جنگ کے دوران بھی ہسپتالوں کا آپ ہاتھ نہیں لگاتے. ریڈ کراس کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو اجازت ہوتی ہے جانے کی, جنگوں کے اندر بھی قانون ہے انسانی معاشرے میں, جنگ میں بھی. یہ انہوں نے, اس سے شوکت خانم کا کیا تعلق تھا جو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک پاکستانیوں کا ہاسپٹل ہے, عمران خان تو پھر بھی باہر جا کے علاج کروا سکتا ہے, یہاں 70% غریبوں کا علاج ہوتا ہے. انہوں نے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر جھوٹے اٹیک کیے. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو کم از کم جا کے بیٹھتے آڈیٹرز کے, یہ گورنمنٹ میں ہیں, کسی بھی این جی او کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, یہ انویسٹیگیٹ کریں, آ کے ہماری کتابیں دیکھیں. انہوں نے صرف ڈیمیج کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں اور بیان دیے, ان کے وزیروں نے جا کے ٹی وی کے اوپر بیان دیے. خان صاحب ایک بریک ڈیو ہے, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, دنیا ساری میں کرپشن کی تحقیقات ٹیکس اتھارٹیز نے کی, ٹیکس فراڈ کے حوالے سے پاناما کی جب آیا, یا وائٹ کالر کرائم یا کرپشن کی ایجنسیز. ہمارے تو نیب چیئرمین کے اوپر الزامات کی اتنی لمبی فہرست آ گئی ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے زیادہ ہے. نیب کے چیئرمین کو چیئرمین بنایا ہی اس لیے تھا کہ اس کا مورل سٹیچر نہیں تھا, اس کے پاس اخلاقی قوت نہ ہو, کیونکہ ڈر ہے. نواز شریف کے 13 کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب کے اندر. تو انہوں نے ایک آدمی کو بنانا تھا کہ جو کہ انصاف کر سکتا, جو تکڑا ہوتا, جس پہ اخلاقی قوت ہوتی. انہوں نے آدمی کمپرومائز لے کے آنا تھا جو ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. اور اسی لیے نہ نیب اس ملک میں احتساب کر سکتی ہے. کتنی دیر سے نیب چلی ہے, جو آتا ہے پرائم منسٹر آتا ہے. جنرل مشرف کے دور میں بھی نیب کو ایک ایسا آدمی لے کے آتے تھے جو کہ کنٹرولڈ ہوتا تھا. جب طاقتور کو نیب نہیں پکڑے گی تو چھوٹے پٹواریوں کو پکڑ کے, گورنمنٹ سرونٹس کو پکڑ کے تو کرپشن نہیں ختم ہونے لگی. مجھے یہ بتائیں ندیم, جب سے نیب آئی ہے کرپشن اوپر گئی ہے نیچے آئی ہے؟ تو پھر نیب کا کیا کیا جائے؟ پہلے اس کو بند کریں. اس ادارے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو کرپشن کا ادارہ ہے, یہ تو پلی بارگین کے اندر پیسے بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے طاقتور آدمی کو نہیں پکڑنا, کمزوروں کو پکڑ کے کرپشن ختم ہوگی. اگر ہونی ہوتی نیب سے تو ابھی نیچے آ جاتی.
آپ اگر اس ملک کے اندر طاقتور کا احتساب نہیں کریں گے، اور یہ ہے بنیاد پینما کی، اگر آج آپ اس طاقتور کا احتساب نہیں کریں گے، یہ ظلم کا نظام ہے کہ صرف غریب جیلوں میں پڑے ہیں، چھوٹے ہزاروں روپے کی چوری کر کے جیلوں میں ہیں، یہ اربوں روپے کی ملک سے باہر پیسہ لے گئے ہیں اور یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا آپ نے احتساب نہیں کرنا، نیب کو بھی بند کریں۔ یہ ایف بی آر کو مجھے بتائیں، ایف بی آر کا کیا رول ہے؟ ایف بی آر کسی طاقتور سے نہ ٹیکس لے سکتی ہے، نہ وہ دبئی میں جو 700 ارب روپیہ پاکستانیوں کی 3 سال میں پراپرٹی لی ہے 700 ارب کی دبئی میں، نہ ان سے پوچھ سکتی ہے، نہ 200 ارب ڈالر، ایک منٹ، 200 نہیں ندیم، اس پہ آپ سے ایک سوال بنتا ہے، 200 ارب ڈالر اس میں آپ کی اپنی بہن کا نام آیا ہے دبئی میں پراپرٹیز تو خریدنے، پکڑے نا، نیب ایف بی آر کا کام ہے کہ پوچھیں ان سے، وہ علیمہ بی بی کو بھی ایک نوٹس جاری کریں۔ بالکل جاری دے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی نام آتا ہے، آپ جب تک ہر ایک کو ایک قانون اندھا نہیں ہوگا، سب کو ایک برابر نہیں لے گا، وہ قانون ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، تو وہ قانون عمران خان کی بہن کو بھی نوٹس جاری کرے، عمران اور خان پاناما پیپرز میں میرے جن سے کے نام شروع آئے ہیں کریں، ان کو بھی نوٹس جاری کرے، میرے سے شروع کریں، سب کو کریں، لیکن کریں یہ کہ آپ طاقتور کے اوپر جب تک آپ اس سے ٹیکس کی وصولی نہیں کریں گے، پیسے والے لوگوں کو آپ ٹیکس نہیں، 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ پہ کہا ہوا ہے، 700 ارب روپیہ پھر 3 سالوں میں پراپرٹی لی ہے دبئی میں۔ یہ آپ ان لوگوں کا پیسہ واپس لے کے نہیں آئیں گے، اور انہی کے اوپر ٹیکس، آپ کے اوپر ٹیکس بڑھاتے جائیں گے، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پر ہمارے پہ ٹیکس بڑھاتے رہیں گے۔ فائنانس بل کے اندر انہوں نے ایک نئی قانون ڈالا ہے، اس کے اندر اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے آف شور ایسٹس ہیں، کوئی آپ نے ٹرسٹ بنائی ہوئی ہے، اور جب تک آپ کو اس سے کوئی مالی فوائد یا کوئی ٹیکسیبل انکم نہیں ہو جائے تو آپ کو ڈکلیئر نہ کرنا بالکل قانوناً جائز ہے، تو وہ تحفظ دینے کے لیے فائنانس بل کے اندر ہے۔ یہ آپ پاس ہونے دیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیں، پاس ہونے دیں گے فائنانس بل؟ اس کو کہتے ہیں مریم لا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مریم لا، مریم کے لیے قانون بنایا گیا نا۔ دیکھیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایف بی آر کو ٹھیک کریں، ایف بی آر کو آٹونمس باڈی بنائیں۔ اگر ہم نے یہ پینما سے سبق سیکھنے ہیں نا، تو ایف بی آر کو آٹونمس، اس کو نیب کو آٹونمس باڈی، ایف آئی او کو آٹونمس، جس طرح اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، جیسے ہی کوئی قانون توڑتا ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پرائم منسٹر فائنانس بل کا راستہ کیسے روکیں گے؟ نہیں، یہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو پہلے انہوں نے منی لانڈرنگ کو جائز کرنے کے لیے، بلیک کے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے 92 میں نواز شریف نے قانون پاس کیا تھا، پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم۔ اس میں ایف ای بی سی جاری کیے تھے نا انہوں نے، بیرر سرٹیفکیٹ، بنیادی طور پر تو وہ بنیاد تھی۔ اپنے کالے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے بہترین چیز بنائی، اور اس میں پھر یہ بھی کہ ریمیٹنسز دکھا دو، یہاں سے ہنڈی کے حوالے کے ذریعے پیسہ باہر بھیجو، اس کو ریمیٹنس دکھا کے واپس لو، نو کویسچنز آسکڈ، کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ بھئی چلے میں مان لیا اگر بزنس کر رہے ہیں تو چلے بزنس مین کو تو، لیکن تب بھی آپ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن نیچے جاتی رہی ہے، تب سے پاکستان کا ٹیکس جی ٹی پی ریشو نیچے جاتا رہا ہے۔ بہرحال اگر بزنس مین کے لیے بھی کریں، لیکن پولیٹیشین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ملک کا پرائم منسٹر کیسے کر سکتا ہے وہ کہ اپنا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے خود ہی قانون بنا۔ ایک اور انہوں نے کیا کرپشن کا۔ اچھا ندیم، کرپشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ پبلک آفس کو استعمال کرنا ذاتی فائدے کے لیے، یہ ہے کرپشن کی ڈیفینیشن۔ انہوں نے کیا کیا، 98 کے اندر ہندوستان چینی بیچی، قانون پاس کیا کہ ہندوستان کو چینی ایکسپورٹ کرو، اور پھر ریبیٹ دی جائے اس چینی پہ، اور سب سے زیادہ چینی کس نے بیچی؟ نواز شریف نے اپنی شوگر ملز کی چینی۔ یعنی اس سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ بالکل اینڈ پہ آ گئے۔ ایک فیکٹری سے آپ 28 فیکٹریاں بناتے ہیں 12 سال میں اقتدار میں آ کے، یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں۔ ایک سوال خان صاحب آپ سے ضرور پوچھ رہے ہیں، لاسٹ ٹائم دھرنے کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ کے پیچھے احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے مدد کی دھرنے کی، ہو سکتا ہے آپ کی یا دھرنے کی یا طارق القادری کی، یا آپ کو پتا ہوگا، کیسے کی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سوال بتا دیں، ابھی ایک ایسی صورتحال بھی بنتی نظر آتی ہے، عید کے بعد آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے دھرنے والے دن بھی آ جائیں، اور ساتھ فوج کے تعلقات بہت بگڑے ہوئے ہیں سرکار سے، بے شمار ایشو ہے، فارن پالیسی فیلئر ہے، سیکورٹی پالیسیز ہیں، افغانستان کے ساتھ سچویشن ہے، پاناما کا ایشو ہے جس پہ جو چاہتے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کرے، کیا ایسی سچویشن آ جائے جس میں فوج اقدار میں مداخلت کرتی نظر آئے تو عمران خان کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ پارلیمان کے ساتھ یا دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی پہ بلیور کریں نا؟ پاکستان میں کہیں کہ اپوزیشن گھر چلی جائے، ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے الیکشن کی دھاندلی کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ فوج بلا کے لا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی کرپشن جو باہر نکلا ہے، انکشاف ہم نے نہیں نکالا، باہر نکلا ہے،
انٹرنیشنلی انکشاف ہوا ہے. آپ اس کے اوپر بات کریں تو آپ فوج بلا رہے ہیں. یعنی ہم اگر اس گورنمنٹ کی تنقید کریں تو فوج بلا رہے ہیں. اگر ہم پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں. اگر ریئل تھریٹ ہو کہ فوجی مداخلت ہو سکتی ہے تو عمران خان کہاں سٹینڈ کریں گے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ساتھ یا فوج کے ساتھ؟ دیکھیں عمران خان نے 20 سال, کوئی مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے 20 سال جدوجہد کی ہے جو کس کو کتنے موقع ملے کہ اقتدار کا حصہ بن جاتا. ابھی 5 مہینے کی پارٹی تھی تو نون لیگ نے ہمیں 25 سیٹیں یا 20-25 سیٹیں آفر کر دی تھی. 5 مہینے کی پارٹی کو نواز شریف نے آفر کی. نواز شریف نے, خورشید قصوری مجھے آفر لے کے آئے تھے. 5 مہینے کی پارٹی تھی تو تب بھی ایک آدھ وزارت لے لیتا, میں بھی واٹر اینڈ پاور لے کے کوئی پیسے بنا لیتا. تو میری سنیں, اگر میں نے اتنی جدوجہد کی تھی کہ مارشل لا لگ جائے پاکستان میں تو مجھے ضرورت کیا تھی پارٹی بنانے کی؟ اگر وہ سٹیج آئی تو عمران خان پھر پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ ہوں گے, فوج کے ساتھ نہیں کریں گے. عمران خان اس ملک کی بہتری کے لیے سمجھتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک, ایک جینوئن ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. یہ فراڈلنٹ ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں ہے جو موجودہ, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے. مجھے یہ بتائیں مریم نواز کا کیا کام ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا جب نواز شریف باہر گئے ہوئے ہیں؟ ان کا وہ ادھر باہر جاتے ہیں, شہباز شریف تو وہاں حمزہ شریف بیٹھ جاتے ہیں. یہ بادشاہت ہے. آپ جینوئن ڈیموکریسی پارلیمانی جمہوریت کو کہتے ہیں یا پریزیڈنشل فارم کو کہتے ہیں؟ جینوئن ڈیموکریسی میں وہ کہتا ہوں ہے, پاکستان میں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, لیکن جینوئن ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے جس میں لیڈرشپ کا احتساب کر سکے عوام, جس کے اندر رول آف لا ہو, جس میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا ہو. اس کو میں کہتا ہوں جینوئن ڈیموکریسی. خان صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن بہت دن وہ قریب آنے والے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ بار بار آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوگا عید کے بعد. آپ پروٹیسٹ ریلیز کر رہے ہوں گے یا دھرنا کر رہے ہوں گے؟ مجھے بھی اسی طرف گیم نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.